مقصد بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور آدمیوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہماری بندگی کریں۔ لیکن اس حضرت انسان نے، جس کو اللہ نے تمام مخلوقات میں سب سے اچھی صورت پر بنایا تھا، لیکن یہ حضرت انسان یہ باغی ہو گیا، اس نے اپنے مقصد اصلی کو چھوڑا، اللہ کی بندگی سے انحراف کیا، اپنے آپ کو گراتا چلا گیا، بالآخر جب اس کا خاتمے کا وقت آیا تو قبر میں جب گر گیا تو پھر وہاں جب نکیرین آئے، انہوں نے پوچھا من ربو کا، تو چونکہ اس نے بدعمالیاں اتنی کی تھی، اپنے رب کی بندگی نہیں کی تھی، اب یہ کہتا ہائے ہاتا لا ادری، مجھے کیا پتا، ہائے افسوس، میں کچھ نہیں جانتا۔ ایسا مقدر پانے کے بجائے جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سانس کی دولت دی ہے نا، اس سانس کی نعمت دی ہے، تو اس کی قدر کرے، اپنی زندگانی کو اللہ کی بندگی میں گزارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانیاں کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور فلسفہ قربانی یہ ہے کہ بندگی میں اس قدر مستغرق ہو جاؤ کہ اگر تمہیں اپنی قیمتی شے، اپنا قیمتی مال، حتیٰ کہ جو 90 سال تک جس شے کے لیے تم نے دعا کی اور وہ جو فطرتاً تمہیں محبوب ہے، یعنی تمہاری اولاد، اگر وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ طلب کرے تو وہ بھی اس کی راہ میں قربان کر دو۔ یہ بندگی کا تقاضا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا۔ فلسفہ قربانی صرف گایوں کو ذبح کرنا، بکروں کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ جمعہ کے بیان میں بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے گوشت کی، تمہارے خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ گوشت بہانا، گوشت حاصل کرنا، یہ خون بہانا، اگر یہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا ارادہ یہاں تک ہے کہ اگر اسلام کو میں آج قربانی کر رہا ہوں، اگر میری جان کی بھی ضرورت پڑی تو میں پیش کر دوں گا، اگر یہ ارادہ ہے کہ یاد رکھو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر ان قربانیوں کرنے سے تمہارا مقصد گوشت حاصل کرنا، تمہارا مقصد لوگوں کو راضی کرنا، تمہارا مقصد علاقے میں، محلے میں واہ چاہنا ہے، تو یاد رکھو قربانی یہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول نہیں کرتا جس میں لوگوں کی رضا داخل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ شرکت کو پسند نہیں کرتا۔ اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر مقصد اس سے گوشت حاصل کرنا ہے تو گوشت ہی ملے گا، اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ تو یہ آج کا دن یہ پیغام دیتا ہے کہ حضرت انسان جس کو اللہ نے اچھی صورت پر بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت سے جس حضرت انسان کو آراستہ کیا ہے، بن مانگے جو بے شمار نعمتیں دی ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کامل بندگی کرے، اپنے رب کی کامل اطاعت کرے، کسی بھی معاملے میں اپنے رب عز و جل کے حکم سے منحرف نہ ہو، کیونکہ یہ ان لوگوں کا کام ہے
جن کے بارے میں رب نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ تو ان کے لیے ہیں۔ بندگی سے انحراف، بندگی سے منحرف وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو جہنم کی گڑھے میں گرنا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں، اس کی بندگی میں جو زندگی گزارتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کی موت تک کا ہر معاملہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ ان کے یہاں اگر بچے کی ولادت ہو تو وہ ابتدا اللہ کے نام سے کرتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دلواتے ہیں۔ ان کے یہاں بچے کی اگر یوم ولادت ہو تو وہ ناچ گانے اور ایسی تقریبات نہیں کرتے جو کہ غیر مسلموں سے مشابہت دے، بلکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کے یہاں جب کوئی خوشی کا ماحول ہو تو وہ اللہ کو ناراض کرنے کے لیے گانے باجے، ناچ گانے کی تقریبات مقرر نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کلام اللہ بلند کرتے ہیں، ذکر اللہ کی محفلیں سجاتے ہیں۔ اور جن کو گرنا ہوتا ہے وہ پھر جو چاہے کریں۔ جن کو جہنم کی گڑھے میں گرنا ہو تو وہ جو چاہے کریں، وہ قادر مطلق جو ہے منتقم حقیقی ہے۔ یاد رکھنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور ڈھیل دیتا ہے۔ آدمی جب نافرمانی کر رہا ہوتا ہے نا، اس کو یہ احساس نہیں رہتا۔ ان بطش ربک لشدید، لیکن رب کا فرمان یہ بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے نا بڑی کری ہے، ڈھیل دیتا ہے، نافرمانی کرتا رہتا ہے انسان، اس کو احساس نہیں ہوتا، لیکن ان بطش ربک لشدید، کہ تیرے رب کی پکڑ جو ہے بہت کری ہے۔ تو جب وہ پکڑ فرماتا ہے، پھر نمرود نے کیا کیا تھا؟ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسے حق کی دعوت دی، نہ مانا۔ ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے اور نمرود کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی اور کہا کہ مطلب تو خدائی کا دعویٰ کہتا ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا۔ اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس لیے کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، یعنی لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو موت دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ تو اس بے وقوف نے سمجھا کہ زندگی اور موت کا تصور یہ ہے۔ تو اس کے بعد دو قیدی تھے، ایک قیدی کو رہائی ملنے والی تھی، ایک قیدی کو سزائے موت ہونے والی تھی۔ تو جس کو رہائی ملنے والی تھی اس نے اس کو بلا کر اس کو قتل کر دیا، اور جس کو سزائے موت ہونے والی تھی اس کو آزاد کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے بھی جس کو موت آنے والی تھی اس کو بخش دیا، اور جس کو مطلب رہائی ملنے والی تھی اس کو قتل کر دیا، تو اس طرح میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ میرا رب وہ ہے جو زمین و آسمان اور چاند و سورج کو پیدا کرنے والا اور اس کو صحیح انداز سے چلانے والا ہے۔ اب اس کا وہاں داؤ نہیں چلا، پریشان ہو گیا۔ جب باطل کو للکارا جائے اور باطل کے پاس اپنے بطلان کو ثابت کرنے کے لیے جب کوئی دلیل باقی نہیں رہتی تو وہ ظلم پہ اتر آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نمرود نے ظلم کیا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتش، اتنی اونچی آتش، اتنا اونچا آتش کدہ بنوایا کہ اتنی اس کے اندر آگ جل رہی تھی کہ پرندے بھی اوپر سے جاتے تھے، وہ بھی جھلس جاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس نے پھینک دیا۔ آپ سوچئے اس دور میں جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا ہے، سامنے والا خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پاس ایک قوی فوج ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
اعلاء کلمت الحق پہ قائم رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل حق ہمیشہ سے ہی ظلم سے ٹکراتے رہے ہیں، اعلاء کلمت الحق کرتے رہے ہیں، اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہی اہل حق کی مدد کرتا رہا ہے۔ ابراہیم کے لیے اس آگ کو گل گلزار کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے جب حق کے ساتھ کھڑے ہونے والوں پر فرعون صفت، نمرود صفت لوگوں نے، یزید صفت لوگوں نے ظلم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کا حامی و ناصر ہوا ہے، اللہ ان کا مددگار ہوا ہے۔ یہ مت بلا کریں ظالم لوگ کہ ان کا ظلم ہمیشہ رہے گا، بالآخر اس ظلم کا اینڈ ہونا ہے، اس ظلم کو ختم ہونا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے ہو یا ہزاروں سال پہلے ہو، بالآخر ظلم ختم ہوا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس طریقے سے نمرود کا ظلم نہ رہا، جس طریقے سے فرعون کا ظلم نہ رہا، جس طریقے سے ابو جہل کا ظلم نہ رہا، جس طریقے سے یزید کا ظلم نہ رہا، تو یاد رکھنا اس دور میں بھی جو وقت کے فرعون ہیں، وقت کے نمرود ہیں، یہ جابر الظالم سیاستدان حکمران ہیں، یہ جو عدلیہ کا نظام جنہوں نے بالکل ظالمانہ بنا دیا ہے، جنہوں نے یہ اداروں کو ظالم بنا دیا ہے، جنہوں نے اپنی ظلم کی داستانیں رقم کی ہوئی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے، یاد رکھیے ان کے ظلم کا بھی اینڈ ہونا ہے، ان کا ظلم بھی ختم ہونا ہے، اور وہ دن جلد آنے والا ہے، سب کا ظلم ختم ہو جانا ہے، کیونکہ یہ کائنات میرے رب نے بنائی ہے، اور نظام یہاں پر میرے رب کا ہی چلنا ہے۔ ہر ظلم کے بعد مظلوموں کی دستگیری کی جاتی ہے، ہر اندھیرے کے بعد روشنی آتی ہے۔ تو یاد رکھو ظالموں، یہ تمہارا ظلم کا سورج بھی غروب ہونے والا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور کے غلاموں کے لیے اسلام کا سورج طلوع ہوگا، اور وہ ایسے افق پر چمکے گا۔ یہ سارے یہ ظلم کی اندھیرے ہیں، سارے جو ظلم کے کالے بادل ہیں، اس سب کو چھٹ جانا ہے، سب کو ختم ہو جانا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، یا موجود عید الاضحیٰ کے اجتماع میں بیٹھنے والے تمام لوگوں سے سوال یہ ہے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ آپ بھی ظالموں میں سے ہو، یا آپ ظلم کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو، یا پھر ظلم کے خلاف کھڑے ہو؟ بتاؤ کہاں کھڑے ہو؟ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو یا ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو؟ اگر آپ کہتے ہو نہیں جی نہیں، ہم تو ظلم کے خلاف ہیں، ظلم نہیں ہونا چاہیے، میں نے کہا آپ جھوٹ کہتے ہو۔ آپ بولو کیسے؟ میں نے کہا ظالموں کو مسلط تو آپ ہی کرتے ہو، ظالموں کو مسلط تو آپ ہی کرتے ہو، آپ کی سپورٹ، آپ کا ووٹ ہی ان ظالموں کو اقتدار میں لاتا ہے، طاقت میں لاتا ہے، آپ کا ساتھ دینا ہی تو ان کو طاقت میں لاتا ہے۔ اگر آپ واقعی میں ظلم کے خلاف ہو تو ان ظالموں کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا۔ چھوڑیں گے؟ چھوڑیں گے؟ آپ یہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی کی گئی، تو اب اس کائنات کے اندر نظام بھی رسول اللہ کا چلنا ہے۔ کائنات کا امن چاہیے، کائنات میں نظام چاہیے، یہاں پر ترقی چاہیے، یہاں پر اگر آپ کو برکت چاہیے تو نظام رسول اللہ کا چلے گا۔ کس کا چلے گا؟ بتائیں کس کا چلے گا؟ کس کا چلے گا؟ میں اپنا نام نہیں لے آ رہا آپ سے، کس کا چلے گا؟ رسول اللہ کا۔ کس کا چلے گا؟ رسول اللہ کا۔ تو اس نظام کے لیے جد و جہد کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ آدم سے بڑا محبوب کون تھا؟ اللہ کا، ٹھیک ہے؟ حضور جان عالم سے بڑا محبوب کون تھا؟ لیکن ان ہستیوں نے بھی جد و جہد کی۔ اللہ چاہتا کن فرماتا ان کے سارے دشمن ملیا میٹ ہو جاتے،
لیکن اللہ کی مشیت ہے، اس کا چاہنا ہے کہ میرے محبوب بندے میدان میں آئیں، ان باطل قوتوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ان کا مقابلہ کریں، تو میں رحمان ان کو ضرور فتح عطا فرماؤں گا۔ بات صرف اتنی سی ہے، باطل کے سامنے ڈٹنا ضروری ہے، باطل کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ بغیر کھڑے ہوئے، بغیر میدان میں آئے کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ بولو گے جہاد کی تیاری کریں، بالکل جہاد کی تیاری کریں، جہاد کی تیاری کریں۔ تمام عالم کفر سے ہمیں لڑنا ہے جو اسلام کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس ہمارے ملک کے فرعون صفت لوگوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ ان کے باطل نظام کو مٹانے کے لیے ہمیں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اور پہلا راستہ جو امن کے ساتھ طے کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، میں اسے آخری راستہ نہیں کہہ رہا، میں پہلا راستہ بتا رہا ہوں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس طاقت ہے، جو امانت ہے، جس کی آپ کو بروز قیامت جس کا جواب دینا ہے، وہ ہے آپ کا ووٹ۔ بعض لوگ بولتے ہیں ہم تو ووٹ ڈالتے ہی نہیں، میرا یہ بھی آپ گناہ کرتے ہو۔ یہ اس لیے کہ جب یہ بے وقوف لوگ جو ظالموں کو ووٹ دے آتے ہیں، تو جب یہ مسلط ہو جاتے ہیں، قصوروار وہ لوگ بھی ہوں گے جو کھڑے نہ ہوئے۔ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کرامت الاولیاء میں لکھا یہ واقعہ۔ ایک شخص کو رسول اللہ کی زیارت ہوئی، حضور نے چہرہ پھیر لیا، تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرہ پھیرنے کی وجہ نہ تو میں حسین کے ساتھ تھا اور نہ میں یزید کے ساتھ تھا، نہ یزید کے ساتھ تھا نہ حسین کے ساتھ تھا۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چہرہ پھیرا ہی اس لیے کہ تو میرے نواسے حسین کے ساتھ نہیں تھا، تجھے حق کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ اگر تو یزید کے ساتھ کھڑا ہوتا جہنمی ہوتا، تو نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے تیرے سے ناراض ہوں۔ تو آپ سوچیں، جو یزیدیوں کو، جو ظالموں کو، جو مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، جو مسلمانوں کی محنت پسینے کا مال جو ٹیکس ہوتا ہے اربوں روپیہ وہ کھا گئے، ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اپنے چند روپوں کے مفادات کے لیے، تو یاد رکھیں وہ کل حضور کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنی جو پہلا آپشن ہے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا، وہ یہ ہے کہ ان باطل قوتوں کو پسوا کرنے کے لیے جو آپ کے پاس امانت و طاقت ہے ووٹ کی، اس کا صحیح استعمال کریں۔ یہ صرف حضور کے نام پر ہونا چاہیے۔ آپ کا ووٹ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دور پرفتن میں بھی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور ان کی جد و جہد کی برکت سے ایک ایسی جماعت ہے جو یہ کلمہ بلند کیے ہوئے کہ حضور کے دین کو تخت پر لا رہا ہے، جبکہ سارے مسلمان سو گئے، ان کو یہ فکر ہی نہ رہی کہ نظام میرے مصطفیٰ کا چلنا چاہیے۔ تو اس دور پرفتن میں بابا جی علیہ رحمہ اپنا کام کر کے گئے، امت مسلمہ کو بیدار کیا کہ تم کہاں سوئے ہوئے ہو، یہ کفر کا نظام نہیں چلنا، یہ یہود و نصارہ کا نظام نہیں چلنا، نظام صرف میرے مصطفیٰ کا چلنا ہے۔ تو اس نظام کی جد و جہد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور ایک قوم کو کھڑا کر گئے۔ بات یہ ہے کہ ساری امت مسلمہ کو متحد ہونا پڑے گا اس کفر کے خلاف اور کفر کے ایجنڈوں کے خلاف، اور جو کفر کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں بے وقوف مسلمان کہلانے والے، ان سب کو راہ راست پر لانے کے لیے ہم نے میدان میں نکلنا پڑے گا۔ اور پہلی طاقت کا استعمال یہ ہے کہ ان سب کو مسترد کیا جائے، اور اپنا ووٹ، اپنی سپورٹ یہ صرف حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے لیے استعمال کی جائے۔ آپ تیار ہیں؟ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے سے اور اس عظیم دن کے صدقے سے جو ہم نیتیں کر رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صرف قربانیاں کر کے اپنے فریج نہ بھرنے، اس سے مطلب جو غریبوں کی بھی مدد کریں۔ قربانیاں کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ جو غریب کھا نہیں سکتے ان تک گوشت بھی پہنچایا جائے۔
بولے ہم تو بانٹتے زیادہ تر لوگ انہی کو جن کی قربانی ہوئی ہوتی ہے، تاکہ وہاں سے بھی آئے۔ تو یاد رکھیے ایک قربانیوں میں غریبوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ افضل ترین یہ ہے کہ 3 حصے کرے، ایک رشتہ دار کے لیے، ایک اپنے گھر کے لیے، تیسرا حصہ بالکل ایسے غریبوں کے لیے کرے جن تک گوشت پہنچتا نہیں ہے۔ سارا فریجوں میں نہیں بننا چاہیے، یہ بڑے بڑے ٹکڑے جو اچھے اچھے کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، پھر چند دنوں کے بعد وہ سڑ جاتے ہیں، پھینک دیتے ہو۔ تو سڑانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو غریبوں تک پہنچا دو۔ کیوں مہینوں کھاتے ہو وہی گوشت؟ 2-4 دن، ہفتہ، بس ہفتے کے بعد آپ کی فریج میں گوشت نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا سٹاک کریں، اور پھر ان بیماریوں کے دور میں تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، طبی اعتبار سے بھی نقصان۔ 2-4 دن میں اپنے فریج خالی کرو اور غریبوں کو کھلا دو سب۔ سڑانے سے بہتر یہ ہے کہ غریب کے منہ پڑ جائے تاکہ وہ دل سے دعا دے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ جانور کٹنے، غریب آتا ہے، چلو جاؤ یہاں سے، اور جب مطلب رشتہ دار جن کے جانور کٹا ہے کاٹ کے یہ لو، یہ پیس ان کے دے آؤ، یہ پیس فلاں کے دے آؤ۔ سارے پیس تم نے اپنے رشتہ داروں کے جو کہ امیر ہیں ان کو بھیج دیے، غریب کا حصہ کہاں گیا؟ آپ پیچھے وادیوں میں جا کے دیکھو کتنے غریب، ان کو ملتا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قربانیاں کرنا صحیح اچھی بات ہے، لیکن اس کے تقاضے بھی پورے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے۔ نماز عید کا طریقہ سماعت کر لیں کہ نماز عید کا طریقہ جس طرح عید الفطر کا ہے ویسے ہی نماز عید الاضحیٰ کا ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے اس طرح کہنے نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ زائد 6 تکبیریں کب ہوتی ہیں؟ 3 پہلی رکعت میں اور 3 دوسری رکعت میں۔ حسب معمول کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے باندھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیا پڑھیں گے؟ ثنا۔ کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر امام صاحب قرات کریں گے، آپ نے خاموشی سے تلاوت سننی، پھر رکوع، پھر سجدے۔ یہ ایک رکعت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، تلاوت کی جائے گی، تلاوت کے بعد پھر کانوں کو ہاتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر چوتھی تکبیر پہ رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ اتنا سمپل سا طریقہ ہے نماز کا۔ لوگ بھول رہے ہوتے ہیں، جماعت میں ہونے کے باوجود بھی کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، یہ بے توجہی ہوتی ہے۔ تو توجہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر صفحے بنا دے۔